ایک راہ کے علاوہ سارے راہ پر خطر ہیں، ایک راہ کے علاوہ سارے راہ پر خطر ہیں، جس راہ پر چلے سرور وہ راہ معتبر ہے۔ مزید آگے لکھتے ہیں کہ اس راہ میں بھی دیکھو کتنی ہنسی ہے راہیں، اس راہ میں بھی دیکھو کتنی ہنسی ہے راہیں، کتنی ہنسی ہے راہیں، کتنا ہنسی سفر ہے۔ ایک راہ کے علاوہ سارے راہ پر خطر ہیں، جس راہ پر چلے سرور وہ راہ معتبر ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ دار العمل ہے دنیا، دار العمل ہے دنیا، دار الجزا ہے عقبیٰ۔ دار العمل ہے دنیا، دار الجزا ہے عقبیٰ، اور یہ جانتے ہوئے بھی انسان بے خبر ہے۔ ایک راہ کے علاوہ سارے راہ پر خطر ہیں، جس راہ پر چلے سرور وہ راہ معتبر ہے۔ ڈاکٹر اقبال صاحب لکھتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ تقدیر کے پابند ہے نباتات و جمادات، تقدیر کے پابند ہے نباتات و جمادات، مومن تو فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ مزید اور آگے لکھتے ہیں کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا پھر تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اور آگے لکھتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور آگے پیغام دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، مجھ سے قبل ابھی آپ ایک بہترین خطاب نایاب حضرت حافظ و قاری مناظر رضا امام و خطیب جامع مسجد
قائم نگر سے سماعت کر رہے تھے۔ حضرت آپ کو نصیحت فرما رہے تھے اور یہ بھی پیغام دے رہے تھے کہ دنیا کے اندر دو طرح کے لوگ ہیں، ایک صرف نام کے مسلمان ہیں اور ایک کام کے مسلمان ہیں۔ نام کے مسلمان وہ ہیں جو امام حسین سے سچی محبت کرنے والے ہیں، وہ کام کے مسلمان ہیں۔ اور نام کے مسلمان وہ ہے جو یزیدیوں کے کردار کو اپناتے نظر آتے ہیں، وہ نام کے مسلمان ہیں۔ کام کے مسلمان امام حسین کے کردار کو اپناتے ہیں اور حضرت یہ بھی بتا رہے تھے کہ پاکی دو طرح کے ہوتی ہے، پاکی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری پاکی ہوتا ہے اور ایک باطنی پاکی ہوتا ہے۔ جو ظاہر بھی، جس کا ظاہر بھی پاک ہو اور باطن بھی پاک ہو، وہی اصل میں امامت کے حقدار ہوتے ہیں، اور جس کا ظاہر پاک ہو اور باطن ناپاک ہو، وہ امامت کے حقدار نہیں ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے پیارے، آپ کے ذہن میں ایک بات رکھتا ہوں، کوئی نام کا مسلمان ہے، ظاہر میں لگتا ہے کہ یہ امامت کے حقدار ہے، اور وہ کھڑے کھڑے استنجا کر رہا ہو، کیا آپ اس کو امام بنائیں گے؟ ہرگز نہیں بنائیں گے۔ کیوں نہیں بنائیں گے؟ کہ وہ ظاہر میں ناپاک ہے، اس لیے ہم اس کو امام نہیں بنائیں گے، اس کی ابتدا میں ہم نماز نہیں ادا کریں گے۔ بلا تفصیل آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو ظاہر میں ناپاک ہو، وہ اس کے ابتدا میں ہم نماز نہیں پڑھیں گے، تو جو باطن میں ناپاک ہو، کیا ہم اس کے پیچھے ابتدا میں نماز پڑھ لیں گے؟ نہیں پڑھیں گے۔ جس کا دل ہی ناپاک ہو تو ہم اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو دل ناپاک کس کا ہوتا ہے؟ جس کے دلوں میں عشق رسول نہیں ہوتا ہے، جس کے دل میں محبت رسول نہیں ہوتا ہے، حقیقت میں وہی باطن میں ناپاک انسان ہوتا ہے۔ اس لیے ناپاک کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بھائی کہتا، رسول کو اپنی طرح بشر سمجھتا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کی کتابوں سے یہ معلوم ہو کہ رسول کائنات وسلم کو بہائم جانور کے طرح علم کی مشابہت دے رہا ہو۔ وہ کہتا ہو کہ جس طرح چوپائے جانور کو علم ہے، اسی طرح سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو علم حاصل ہے۔ تو ایسے لوگوں کی اقتداء میں ہم کبھی نماز نہیں پڑھیں گے۔ اور دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حقیقت میں تو انسان نظر آتے ہیں، لیکن جب آپ اس کے قریب جائیں گے
تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ انسان کے بھیس میں، عالم کے بھیس میں شیطان نظر آتا ہے، عالم کے بھیس میں شیطان نظر آتا ہے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، جب بات نکل گئی تو آپ کے ذہن میں ایک بات رکھتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک مینی اور ایک مینا دونوں درخت پر بیٹھ کے، مینی اور مینا میں کافی محبت تھی۔ محبت کی بنیاد پر مینا کہنے لگا مینی سے کہ اے مینی، ہم دونوں یہاں سے اڑ جائیں، ہو سکتا ہے کوئی شکاری آئے گا اور شکار کر کے لے جائے گا۔ مینی کہنے لگی مینا سے، کیا اللہ تعالیٰ مجھے اتنا علم نہیں دیا کہ میں شکاری کو پہچان سکوں؟ جب کوئی شکاری آئے گا تو ہم لوگ اڑ جائیں گے۔ مینا کافی مینی کو سمجھا رہا تھا، لیکن مینی ماننے کو تیار نہیں۔ وہ یہی کہتی تھی مینا سے کہ کوئی شکاری آئے گا تو ہم پہچان لیں گے، ہم اڑ جائیں گے۔ اسی درمیان ایک عالم کا لبادہ اوڑھ کر مینا اور مینی کے قریب پہنچ رہا تھا شکار کرنے کے لیے، تو مینا کہتا مینی سے، دیکھو شکاری آ رہا ہے۔ مینی کہتی ہے یہ شکاری نہیں ہے، یہ تو عالم صاحب ہے، یہ عالم صاحب ہے، شکاری نہیں ہے۔ مینی کہنے لگی کہ یہ شکاری نہیں ہے، عالم صاحب ہے۔ یہ تو 40 دن تک 4 مہینے تک چلے لگا رہے ہیں، یہ شکاری نہیں ہے، یہ عالم ہے، پڑھا لکھا انسان ہے، نیک انسان ہے، متقی انسان ہے، تقوی شان انسان ہے۔ مینا لاکھ سمجھا رہا کہ دیکھو یہ عالم کا لبادہ اوڑھ کے ہے، یہ حقیقت میں شکاری ہے، چلو اڑ جاؤ۔ لاکھ سمجھانے لگا، لیکن مینی سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ دھیرے دھیرے عالم صاحب مینا اور مینی کے قریب پہنچا، اور پہنچنے کے بعد مینی کے قریب گیا، مینی کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد ذبح کیا، پاکٹ میں رکھا، چلتے بنا۔ بیچارہ مینا کافی اداس ہوا، رونے لگا، زار و قطار روتے روتے حضرت سلیمان السلام کے دربار میں حاضر ہوا اور ایک مقدمہ درج کرایا۔ مقدمہ درج یہ کرایا کہ حضور، ہم لوگ ایک درخت پر بیٹھ کے تھے، مینی تھی اور مینا ہم تھے، ایک عالم کا لبادہ اوڑھ کر میرے قریب آیا، اور آنے کے بعد مینی کو شکار کیا، ذبح کیا، پاکٹ میں رکھا اور چلتے بنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، جاؤ اس کے شکاری کو پکڑ کر کے لے آؤ، میرے دربار میں حاضر کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اس شکاری کو حاضر کیا گیا۔ جب اس شکاری حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا آپ نے مینی کا شکار کیا؟ کہا حضور ہاں شکار کیا۔ کہا کیوں کیے؟ تو کہا اسلام میں شکار کرنا تو جائز ہے، ناجائز تو ہے نہیں۔ تب مینا کہتا ہے حضور یہ حقیقت ہے کہ شکار کیا جا سکتا ہے، لیکن کیا کسی کو دھوکے دے کر شکار کیا جا سکتا ہے؟ یہ جائز ہے نہیں۔ تو آج عالم کا لبادہ اوڑھ کر سیدھے سادے مسلمان کے ایمان کا شکار کرتا نظر آ رہا ہے۔ ایسے شکاریوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم اتباع رسول کو اپنائیں، محبت رسول کو اپنائیں، اور ان کو اپنا آئیڈیل سمجھنے کی کوشش کریں، جن کے دلوں میں عشق مصطفیٰ ہو، جس کے دلوں میں محبت رسول ہے۔ حضرت یہی سمجھا رہے تھے
کہ امامت کے حقدار وہی ہیں، ہم ان کی اقتداء میں اپنی نماز کو ادا کریں جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو، محبت رسول ہو، جس کا دل محبت رسول سے معمور ہو۔ ایسے لوگوں کو امام بنانے کی ضرورت ہے، اور شکاریوں سے بچنے کی ضرورت ہے، جو آج کے دور میں لبادہ اوڑھ کر کے جاتا ہے 40 دن، اور جانے کے بعد جب ادھر سے واپسی اس کی ہوتی ہے تو کہتا ہے کھڑے ہو کر سلام پڑھنا بدعت ہے، فاتحہ کرنا بدعت ہے، اس کو صرف بدعت ہی نظر آتا ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ اس سے بدعت کی تعریف پوچھ دیا جائے تو اسے اس کی نانی یاد آ جائے گی، بدعت کی تعریف بتا نہیں سکتا ہے۔ 40 دن میں جو ہے مفتی بن جاتا ہے بغیر درسگاہ میں بیٹھے، حالانکہ مفتی وہ ہوتے جو ہم 8 سالہ زندگی گزار کر عالمیت کا درس حاصل کرتا ہے، اس کے بعد فضیلت پڑھتا ہے، اس کے بعد افتاء میں بیٹھتا ہے، استاد کے پاس بیٹھتا ہے، یہ 40 ہی دن میں مفتی بن جاتا، اور آنے کے بعد آتا ہے تو سیدھے سادے مسلمان کو